بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران پیش آنے والے چند واقعات۔ پارٹ نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ حضرت اسود الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کے تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے 2 منزلیں تھیں۔ ایک، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا۔ 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کا کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند تھا، مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپائی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شہادت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پھیرنے کا کیا سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روحیں ان کی منقوہ بیویوں کے بدل میں موجود تھی۔ سیرت ابن ہشام رضی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ ابو ذر اپنے یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اٹھتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائی جان کو بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ میں لیٹے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہیں کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت نبی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इसी वक्त मुसलमान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम अभी इस बात को छुपाए रखो और अपने वक्त में चले जाओ। जब तुम्हें हमारे ज़हूर की खबर मिले तब आना। अबू ज़र बोले, बाखुदा मैं तो इन दुश्मनों में ऐलान करके जाऊँगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबा की तरफ आए। कुरैश जमा थे। इन्होंने सबको बाआवाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़कर सुनाया। कुरैश ने कहा, इस बेदीन को मारो। लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। इन्होंने जब इन्हें झुक कर देखा तो कहा, कम बख्तो, ये कबीला गफ़ार का आदमी है। जहाँ तुम तिजारत को जाते हो और खजूरें लाते हो। लोग हट गए। अगले दिन इन्होंने फिर सबको सुनाकर कलमा पढ़ा। लोगों ने फिर मारा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको छुड़ा दिया। कुछ दिन मक्का में क़याम के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके घर वापस होने का हुक्म कर दिया और फरमाया, मैं अनकरीब यस्रब हिजरत करने वाला हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी कौम को जाकर इस्लाम की तबलीग करो। शायद अल्लाह इनको हदायत दे और इनके सिला में तुम्हें भी अजर मिले। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाते ही रवानगी की तैयारी शुरू की और वतन का सफ़र शुरू करने से पहले अपने भाई अनीस से मिले। इन्होंने पूछा, क्या करके आए हो? जवाब कि मैं दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया हूँ। ये सुनते ही आप रज़ी अल्लाह तआला के भाई ने भी इस्लाम कबूल किया। यहाँ से दोनों भाई तीसरे भाई अनीस के पास पहुँचे। वो भी दावत इस्लाम देने पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इसके बाद तीनों वतन पहुँचे और दावत हक में अपना वक्त सर्फ करने लगे। अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी और सारा कबीला मुसलमान हो गया। रहमतुल्लिल आलमीन।